السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیرل مارکیٹ محمدی مسجد احمد آباد کی زیر نگرانی ایک روزہ اصلاحی پروگرام بتاریخ 17 نومبر 2024 بروز اتوار کو منعقد ہوا، جس میں آخری خطیب فضیلۃ الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ تھے، جن کا موضوع توحید کے فوائد اور شرک کے نقصانات تھا۔ توحید کے فوائد کے بعد شرک کے نقصانات قرآن اور احادیث نبویہ کی روشنی میں گنوا رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص اسٹیج پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت ہمیں لوکیشن بتائیں کہ کہاں قبروں پر سجدے کیے جاتے ہیں، اور یہ کہ نظر و نیاز شرک ہے۔ فضیلۃ الشیخ خاموش ہو گئے اور انتظامیہ نے اسے نیچے اتارا، اور پھر اس کے بعد فضیلۃ الشیخ نے جو جواب دیا ہے، جبکہ حالات ایسے بنتے دکھ رہے تھے کہ اگر ذرہ برابر بھی الفاظ اور جملوں کا انتخاب غلط ہوتے تو حالات بہت ہی بد سے بد ہو سکتے تھے، لیکن فضیلۃ الشیخ نے جس نرمی اور اچھے اسلوب میں سمجھایا ہے وہ ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے کہ جب بھی ایسے حالات اور مسائل آئیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسی اسلوب میں، اور قرآن کی وہ آیت ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ حکمت ہو، اور جب اختلاف دکھے، مسائل بڑھنے لگیں، تو پھر ہمارا جو طریقہ ہو وہاں پر وہ احسن ہو اور بہتر ہو، کہ جس انداز سے شیخ محترم نے اسے بہترین لب و لہجے کے ساتھ اور دلائل کی روشنی میں اس معاملے کو سمجھایا اور اس معاملے کو وہیں رفع دفع کیا، اور اپنے لوگوں کو بھی بطور خاص نصیحت کی کہ جب بھی ایسے حالات ہوں آپ بھی دوسروں کو جو اختلاف کرنا چاہتے ہیں انہیں اپنا بھائی سمجھ کر کے درگزر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ تمام حضرات خود فضیلۃ الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا وہ جواب سماعت فرمائیں کہ کس طریقے سے بھرے مجمع میں آپ نے اسے سمجھایا، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کے الفاظ کے ذریعہ سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے۔ سوال تھا حضرت، کون سی قبروں پر سجدہ ہوتا ہے؟ لوکیشن بتائیں گے پلیز؟ جی مجھے وہاں سے پرمیشن ملی، اور نظر و نیاز کرنا شرک ہے، یہ کہاں پر لکھا ہوا اور ایسی کون سی نظر و یہ ایک پروگرام ہمارا ہے، یہ مناسب مجھے صرف یہ لوکیشن پتہ کرنی ہے کون سی قبروں پر تقریر کے بعد یہ ایسا مناسب۔ آپ سب سے گزارش ہے آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، سب سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ ابھی تک ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پروگرام چل رہا تھا، اور بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ سبھی بھائی ہمارے سن رہے تھے۔ یہاں دیکھیے، یہاں الحمدللہ جو بھی باتیں شیخ محترم نے بیان کی ہے، ان تمام باتوں کے دلائل بھی شیخ محترم نے حوالے کے ساتھ دیا ہے۔ آپ حضرات سے ایک بار پھر سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسٹیج پر بیٹھیں۔ میرے بھائی صاحب کو بولو جو بھی ہے اختلاف کرنے والا اپنی حکمت سے بات کرو، کسی بھی اختلاف کرنا نہیں ہے۔ کس کا بھائی کا نام کیا ہے؟ ایک نام جانتا تھا ان کا یار، بھائی صاحب ایک منٹ بھائی، میں سنو نا، مسجد بازو میں ہے، اس کا سوال میں جواب مل جائے گا۔ حضرات سے گزارش ہے کہ سکون اور شانتی کے ساتھ بیٹھیں۔ جیسے ابھی تک آپ لوگ سنتے آئے ہیں ویسے ہی سنتے رہیں۔ انشاءاللہ جو بھی باتیں اسٹیج سے کہی جائیں گی پوری یقین اور بھروسے کے ساتھ، اور انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں کہی جائیں گی، کوئی بھی بات قصے اور کہانیوں پر مشتمل نہیں ہوگی۔ بولو، ہوتے بیٹھ جائے اپنے
हमारी माएँ और बहनें भी सुकून के साथ बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात ऐसी नहीं है, आप लोग भी सुकून और शांति के साथ बैठ करके शेख का प्रोग्राम सुनें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसमें आपने खुद कहा लअनल्लाहु कौमन इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत उन लोगों पर जो अपने नबियों की कब्रों को मसाजिद बना लें, सजदे की जगह बना लें। एक उमूमी बात है जो सारी उम्मतों के लिए, और ये वईद हमारी उम्मत के लिए भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में कह रहे थे लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत और यहूद नसारा पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को इस चीज़ से डरा रहे थे। एक चीज़ जिसका वक़ूअ उम्मत में ना हो सकता हो, बिला वजह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों डराएंगे? एक चीज़ जिसका खौफ है कि ऐसा हो सकता है, तभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वफ़ात के वक्त इस बात की फिक्र थी, इस बात का खौफ था, और आप मुसलमानों को इस चीज़ से खबरदार कर रहे थे। तो बिलाशुबा मैं ये बात मानता हूँ, जैसा कि बाज़ अहबाब ने कहा कि हालात अच्छे नहीं, हमको इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहना चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि मुसलमानों में आपस में इख्तिलाफ ना हो, बल्कि इत्तेहाद हो, आपस में मोहब्बत का माहौल हो, दुश्मनी और झगड़े फसाद का माहौल न बने। एक दूसरे को हम नसीहत करने वाले हों, एक दूसरे की कमी में दूसरों को समझाने वाले हों, और दूसरे सारे मामलात में, दुनिया मामलात में एक दूसरे का ताउन करने वाले हों, भूखे को खिलाने वाले हों, कोई परेशान हाल है उसके काम आने वाले हों, उसको हमदर्दी करने वाले हों। हम आपस में मोहब्बत ही की दावत दे रहे हैं, हम नफरत की दावत नहीं दे रहे। लेकिन ये भी है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वक्त की फिक्र क्या थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात से पहले उम्मत को क्या बोल रहे थे? क्यों आप लानत कर रहे थे यहूद नसारा पर? सिर्फ इसलिए कि उन पर लानत है? सहाबा ने क्या समझा उससे? उन्होंने यही समझा कि आप इसलिए डरा रहे थे, युहद्दिरु मा सनअू, आप डरा रहे थे उस चीज से जो उन्होंने किया। किसको? मुसलमानों को। जब मुसलमानों के लिए खौफ ही नहीं इस बात का, तो आप क्यों डराएंगे? क्यों आप तंबीह करेंगे? क्यों नसीहत करेंगे? क्यों आप उसके बारे में फिक्र करेंगे? आखिरी वक्त में वो भी इतनी सारी चीजें छोड़कर आप इस चीज के बारे में आखिरी वक्त में डरा रहे मुसलमानों को, जबकि ये चीज होने वाली नहीं मुसलमान में। ऐसा हो सकता है? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल बगैर हिकमत के हो सकता है, जिनको अल्लाह ताला ने हिकमत तालीम देने के लिए भेजा। वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जो किताब और हिकमत की तालीम देते होंगे, जो हिकमत सिखाने के लिए आया है, वही नबी, वही रसूल, क्या आखिरी वक्त में ऐसी बात करेंगे जिसका कोई माना ना हो, जिसका कोई वकूअ होने वाला ही नहीं था? तो ये बात अपनी जगह है, ये उसूली बात है जो मैं कह रहा हूँ, जो बात यहाँ कही जा रही है, ये कायदे उसूल की बात है। इन हदीसों का आप क्या करेंगे? इन हदीसों को, हदीस की किताबें तो है, आयत कुरान में है शिर्क के बारे में, तो ये हम सभी मानते हैं। अब हम अपने अपने तौर पर देखें कहाँ क्या हो रहा है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी इलाके की तरफ इशारा नहीं किया, तो क्या हम इस पर बोलना छोड़ दें? और कोई भी आके कह रहे बताओ कौन करता है? ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं बताऊं कहाँ कौन करता है। कुरान सुन्नत में जो बातें बताई गई हैं हम सामने रख रहे हैं। अब किसी को लगता है कि फलां जगह ऐसा हो रहा है, तो वो हम ये भी कहेंगे कि वो कानून भी हाथ में ना ले, वो कानून हाथ में ना ले, वो नसीहत करे। वज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा, ए नबी आप नसीहत कीजिएगा, नसीहत से फायदा हो। हमारा कोई मुसलमान भाई अगर शिर्क करता हो या सजदा करता हो कब्र को, या कुछ और गलत काम करता हो, हमारा काम है कि हम उसको समझाएं, उसको मना करें। हम उसको इस्लाम से खारिज नहीं कर रहे हैं, हम उसको अपना दुश्मन नहीं बना रहे हैं, हम उससे ताल्लुकात खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उससे फिर भी हमारा भाई है। लाइल्म में ऐसा कर रहा है, न जानने की वजह से ऐसा कर रहा है, हमारा काम है उसको समझाना। अगर कि आपके इलाके में ऐसा नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ नहीं होता है, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ होता है हम देखें कहीं होता है तो हम रोकें। एक उसूली बात यहाँ बयान की जा रही है, न ये कि हम किसी इलाके का नाम लेके, मैंने किसी तकरीर में किसी इलाके का नाम नहीं लिया, किसी आदमी का नाम नहीं लिया।
تو یہ کہنا کہ آپ بتائیے کہاں ہوتا ہے، ہمارا کام ہے ڈھونڈنا۔ اگر کوئی آدمی کہے چوری بری چیز ہے، کوئی آدمی آ کے بتائیے کون چور ہے، اس مجمع میں کوئی چور ہے کہ بتاؤ، میرا کام نہیں ہو، میرا کام یہ ہے کہ میں بتاؤں چوری بری چیز ہے، شراب بری چیز ہے، جوا بری چیز ہے، کیا یہ بتانا غلط ہے؟ فوراً کوئی مجمع میں سے آ جائے میرے پاس، کہے بتائیے میں سے جوا کون بہت کھیلتا ہے، تو مجھے نہیں معلوم، تو پھر آپ نے کیوں کہا جوا کھیلنا غلط ہے؟ بھائی جوا غلط ہے، اب کوئی نہیں کھیلتا ہے یہاں سے جوا، شراب نہیں پیتا ہے، چوری نہیں کرتا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ گناہ جب قرآن میں اس کے بارے میں آیا ہے، حدیثوں میں جب آیا ہے، تو ہم امت کو نہیں بتائیں، ہم اس کے بارے میں لوگوں کو خبردار نہ کریں؟ تو ہمارا کام ہے یہ بتانا۔ اب کہیں ہو رہا ہے تو آپ بھی ذمہ دار ہو، رشتہ داروں میں دور کہیں اور آپ بتائی مت کرو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کے دشمن بن جائیں، جیسے بعض احباب نے کہا کہ بھئی حالات برے ہیں، اتحاد کی بات کرو۔ اتحاد کیوں نہیں؟ اتحاد تو ہونا چاہیے، لیکن اتحاد کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے فرقہ فرقہ مت بنو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن ہے، اللہ کی رسی اسلام ہے، تو ہم قرآن کو تھامے رہیں، اسلام کو تھامے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہم تھامے رہیں، ہمارے اندر اتفاق پیدا ہوگا۔ پھر بھی سمجھنے میں کچھ مسائل میں اگر اختلاف ہو جائے تب بھی ہم کسی کو اپنا بھائی نہیں ایسا نہیں بولتے، وہ ہمارا بھائی کیوں؟ وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے لا علمی کی وجہ سے وہ کوئی ایسا کام کرے جو اسلام میں منع ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ پوری تقریر میں میں نے ایسے کہیں کہا کہ ہم کو آپس میں اختلاف کرنا چاہیے، مسلمان کو ٹکڑے ہونا چاہیے، کسی کا دشمن ہم کو بننا چاہیے؟ نہیں، وہ ہمارا بھائی ہے، اس کو ہم قریب کریں گے، محبت سے اس کو سمجھائیں گے۔ یہ ماحول ہمارا بنانا ضروری ہے، اس سے آپ جذباتی اگر ہو جائیں تو ماحول خراب ہوگا، اس سے کیا حل نکلے گا بتائیے؟ ہاں اگر میں کسی کا نام لے کے کسی کے اوپر تنقید کروں، آپ مجھ کو بول سکتے ہو کہ آپ نے فلاں کے بارے میں ایسا کہا، کہاں کہا انہوں نے ایسا، کہاں کیا انہوں نے ایسا، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ ایک عمومی بات میں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن و سنت میں جتنی برائیوں کے بارے میں آیا ہے، کیا ہم سب بولنا چھوڑ دیں اس لیے کہ ہمارے پاس پروف ہونا ضروری ہے؟ ایسا ضروری نہیں۔ اصولی بات بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس فلاں علاقہ، فلاں آدمی، فلاں دیہات اس کی مثال ہو ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ قیامت کے وقت، قیامت سے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ گدھوں کی طرح راستے میں مرد اور عورت گندی حرکت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ میں زنا کاری کریں گے، راستوں پر جیسے گدھے کرتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ اس حدیث کو بیان کرنا چھوڑ دیں اس لیے کہ آپ کے پاس اس کی مثال نہیں؟ کہاں ہے بتاؤ، ایسا کون کر رہا ہے ایسا؟ بھئی حدیث میں آیا ہے ایسا ہوگا، لیکن آپ نے اگر نہیں دیکھا اپنی پوری زندگی میں، اس کا مطلب کیا کریں؟ حدیث جھوٹی ہے؟ حدیث سچی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات چاہے ہم نے زندگی بھر نہ دیکھی وہ غلط ہو سکتی ہے، پھر کیا ایمان لائے ہم اپنے نبی پر؟ ہم اپنے نبی پر کیا ایمان لائے؟ ہم نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں اس کو، لیکن ہم اپنے نبی کی بات کو حق مانتے ہیں۔ آپ نے بتا دیا ایسا ہوگا، ہوگا۔ آپ کو خوف تھا ایک چیز کا کیسا ہو سکتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ میں کہیں سے مثال بھی آپ کے سامنے رکھوں، نہیں، رکھ سکتے ہیں لیکن نہیں رکھے تو کیا ہم بتانا چھوڑ دیں اس کو؟ تو یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں یہ دین کے بارے میں جذباتیت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ٹھنڈے دل سے اگر کوئی آدمی غور کرے تو بہت ساری باتیں اس کی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں بیان کی ہیں، چاہے ہم کو وہ دکھائی دیں نہ دے، ہماری زندگی میں ہمارے سامنے آئے نہ آئے، لیکن آپ نے بتا دیا، وہ پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ پکی بات ہے۔ ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، بس ہمارے نبی نے بتا دیا، ہم مانتے ہیں اس کو، چاہے ہم کو دکھائی دے یا نہ دے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ تو جو بھی باتیں، ابھی بہت ساری باتیں تھیں، وقت اس میں کافی نکل گیا، اور اب آپ نے کہا کہ بھائی بات سمیٹ لیں اپنی، لیکن یاد رکھیں کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کو معبود برحق مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی رسول مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اسلام کو اللہ کا دین مانتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔
وہ ہمارے بھائی ہیں، چاہے وہ کسی غلطی میں مبتلا ہوں، ہم ان کو اسلام سے باہر نہیں نکال رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اتنے دور کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری کی وجہ سے، ماحول کے بگاڑ کی وجہ سے، قوموں کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ کیا ہم نہیں جانتے؟ جاہلی رسم و رواج بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں پر ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالیں؟ نہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم گرتے کو ہم دھکیلیں گے نہیں۔ گرتے کو ہم کیا کریں گے؟ دھکیل دیں گے۔ کھائی میں کوئی گر رہا ڈھکیل دیں گے نہیں، ہم کھینچتے ہیں اس کو۔ تو ہماری یہ دعوت ہے علم کو عام کرنا، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو پہنچاؤ۔ اس کی بنیاد پر آپس میں نفرتیں نہیں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے نفرت پیدا ہو، ایسی کوئی بات میں نے کہ ہماری زندگی میں آئے، شرک ہماری زندگی سے نکلے۔ بولے ہم قرآن سے پھر شرک کی آیتیں نکال دیں گے ہم لوگ، وہ تو سب مشرکوں کے لیے تھی، ہمارا کیا فائدہ اس میں؟ کہ ہم چھوڑ دیں گے ان آیتوں کو پڑھنا؟ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو، چھوڑ دیں اس کو؟ ہم تو مانتے ہیں نا اللہ ایک ہے۔ کہ کوئی آدمی پہ کیوں ہدایت مانگے اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہے؟ ہدایت مل گئی نا، اسلام پہ آ گیا، زندگی بھر ہم کو گمراہی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے شرک سے بچا، بتوں سے کی عبادت سے بچا، میری اولاد کو بچا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں ڈر رہے ہیں۔ ہم نہ ڈریں؟ نہیں ہو رہا شرک پوری امت میں، ہم بولنے لگ جائیں ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں ڈر رہے ہیں، اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں، ہم نہیں ڈرے؟ اتنا نبی ڈر رہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ آپ ڈر رہے ہیں اور آپ ڈرا رہے ہیں لوگوں کو، جبکہ آخری وقت ہے آپ کا۔ بہت ساری اور باتیں بول سکتے تھے، یہی کیوں؟ معلوم تھا کہ یہ امت میں ہو سکتا ہے، کیا ہمارا کام نہیں ہے؟ تو یہ جو ہم ایک تڑپ کے ساتھ بول رہے ہیں، آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی کو ہم برا بولنے کے لیے بول رہے ہیں، نہیں، یہ ہم اپنے دل کی تکلیف کی وجہ سے بول رہے ہیں کہ آج مسلمانوں میں بہت ساری کمیاں ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو اپنا بھائی مانتے ہیں۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر سے برائیاں نکلیں، ان کے اندر سے برائیاں نکلیں۔ اگر ہماری بات میں کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کسی کو برا لگا، وہ ہماری بات پہ ٹھنڈے دماغ سے غور کرے، اس کو محسوس ہوگا کہ نہیں ان کی بات غلط نہیں تھی، وہ بولنا کچھ چاہ رہے تھے، میں کچھ سمجھا۔ تو ہم کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں بول رہے ہیں، ہم تو دل جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، ہم توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن کس چیز پر جوڑیں؟ اپنی عقل، سماج، میجورٹی، پبلک نہیں، کتاب و سنت، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں ہم اس کو مانیں گے، ہمارا رب جو بولتے ہیں ہم اس کو مانیں گے۔ تو ماحول کو ہم بھی خراب نہ کریں۔ اور ٹھیک ہے کوئی آدمی آ گیا سوال پوچھنے کے لیے، اس کے دل کی ایک تکلیف ہے، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات، برا لگا اس کو آیا، باقی لوگ بھی اس کو اپنا دشمن نہ بنائیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور ہم محبت سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ماحول خراب نہ کریں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ماحول اچھا نہیں ہے، اس میں اور زیادہ ہم جذباتی ہو کر کیوں آئے اور پکڑ کے ان کو پوچھنے لگے اس طرح کی، ٹھیک ہے ہوتا ہے ایسا، کوئی آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی توفیق ملے کہ ہماری بات پہ مزید غور کر سکے، اور اگر ہماری بات میں کچھ غلطی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے۔ ہم اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ جو مجلس ہے اس میں مقصود یہی تھا کہ توحید کے فوائد لوگوں کے سامنے آئیں اور شرک کی برائیاں لوگوں کے سامنے آئیں، تاکہ ہم شرک سے بچنے والے بنیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے، اور ہم سب کو گمراہی سے بچائے، توحید پر مرنے کی توفیق دے، اور شرک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ پیدا کرے۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں ہم اولیاء کو نہیں مانتے، ہم اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن ہم اولیاء کو اللہ کا مقام نہیں دیتے ہیں۔ اولیاء کو اللہ کے سب سے نیک بندوں میں سے مانتے ہیں، اور ان کی تعظیم کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، بلکہ اولیاء پر ایمان کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، خبردار اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے قیامت کے دن۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون، یہ وہ لوگ ہیں، اولیاء کون ہیں؟
جو ایمان لائے اور پرہیزگار زندگی گزارتے رہے، جو ایمان والے تھے، جن کا عقیدہ صحیح تھا اور جن کی زندگی میں تقویٰ تھا۔ اسی لیے میں نے اپنی خطاب میں کیا کہا کہ وہ شریعت کی کوئی لحاظ نہیں کرتا ہے، وہ دین کے اعتبار سے بالکل بھی کچھ جانتا نہیں ہے، لوگ اس کو بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہم ان کو اولیاء مانتے ہیں جو اللہ کی پر ایمان والے ہوں، صحیح عقیدے والے ہوں، اللہ کی عبادت کرتے ہوں اور تقویٰ والے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلتے ہوں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہمارے لیے دین ہے۔ ایک عام عالم کا ہم احترام مانتے ہیں، اللہ کے ولی کا ہم احترام نہیں مانیں گے، لیکن ہر ایک کو ولی بنا دے ہم نہیں۔ ولی کی جو بنیاد بتائی اللہ نے، ایمان اور تقویٰ۔ اللہ کے ولی کو پہچاننے کا راستہ کیا بتایا؟ ایمان اور تقویٰ۔ جس کی زندگی میں کمال درجے کا ایمان ہو، جس کی زندگی میں کمال درجے کا تقویٰ ہو، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنا ولی بناتا ہے۔ اور ان کے بارے میں حدیث بخاری کی ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میرا جنگ کا اعلان ہے۔ اس صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، دشمنی مول لے، اس کے لیے میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ تو ہم اللہ سے نعوذ باللہ جنگ کا اعلان ہم اپنے لیے مول لیں؟ ہم اولیاء کے دشمن نہیں ہیں، ہم اولیاء سے محبت کو واجب مانتے ہیں، لیکن ہر ایک کو ولی بنا دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی کنڈیشن جو قرآن میں بتائی گئی ہے، وہ کنڈیشن ہم کو یاد رکھنا چاہیے، ایمان اور تقویٰ۔ اور تقویٰ میں اتباع سنت بھی آتا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ معلوم ہے کہ اللہ کی محبت سنت سے ملتی ہے۔ اتباع سنت جس کی زندگی میں ہو، اس کو اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں سنتیں نہ ہوں، آپ اس کو اللہ کا ولی بنا لیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بتایا، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو سنتوں کا پابند ہوتا ہے۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، اس طرح کا کبھی اگر کسی پروگرام میں ہو جائے تو ماحول ہم بھی خراب نہ کریں۔ ٹھیک ہے، کوئی آ گیا پوچھنے کے لیے، تھوڑا سا اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اس کو لگا کہ بولنا چاہیے، یہ غلط بول رہے ہیں، ہم ایسے لوگوں سے درگزر کا معاملہ کریں، ہم ایسے لوگوں سے درگزر کا معاملہ کریں، اس کو زیادہ اور طول نہ دیں۔ میں مشورہ احباب کو دوں گا کہ اس کو لمبا نہ کریں، ہو گیا ختم ہو گیا، چھوڑ دیجیے اس کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر جمائے، سب کے دلوں کو اللہ جوڑ دے اور سب کو مل جل کر اللہ کے دین کو لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو قرآن و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اولیاء کی محبت کے ساتھ جینے والا اور اسی پر مرنے والا بنائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔